अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज हम आपके लिए नुस्ख़ा हमीदिया से मिर्ज़ा ग़ालिब की जो गज़ल लेकर आए हैं, इसमें कुल 3 आशार हैं। इसका पहला शेर है सवा नेज़े पे उसके क़ामते नौखेज़ से, आफ़ताबे सुबह मैशर है गुले दस्तारे दोस्त। सवा नेज़े की तरकीब या मिसाल इसलिए इस्तेमाल की जाती है कि ये बात मशहूर है कि क़यामत के दिन सूरज सवा नेज़े पर आ जाएगा और उससे सिर्फ वो लोग ही बच सकेंगे उसकी गर्मी से जिन्होंने गुनाह नहीं किए होंगे या जिनको अल्लाह ताला बख्शने का इरादा फरमा लेगा। क़ामत का मतलब होता है कद, नौखेज़ का मतलब होता है नया नया। क़ामत नौखेज़ का मतलब ऐसा हुआ कि जिसने नया नया कद निकाला हो। आफ़ताबे सुबह मैशर है गुले दस्तारे दोस्त, ये दूसरा मिसरा है। इसमें आफ़ताब कहते हैं सूरज को, सुबह मैशर कहते हैं उस सुबह जिस दिन सब लोगों का हिसाब किताब होगा, यानी जिस दिन हशर का मैदान सजेगा। गुल कहते हैं फूल को और दस्तार कहते हैं उस पगड़ी को जो सर पर बांधी जाती है, और दोस्त से मुराद उनकी अपना महबूब है। शेर का मतलब कुछ ऐसे हो सकता है कि हमारा महबूब अभी नया नया जवान हुआ है और उसके कद ने अभी एक बुलंदी की तरफ इशारा किया है, यानी एक बुलंदी से उसकी एक नई शान पैदा हो गई है, और हमारे महबूब ने सर पर दस्तार बांध रखी है और दस्तार पर फूल लगा हुआ है। ये आगे चलने से पहले हम आपको ये बता दें कि अक्सर व बेशतर ऐसा होता था कि जब लोग दस्तार बांध लेते थे तो उसमें एक फूल भी लगा लिया करते थे। ये उस ज़माने का दस्तूर था। आप आज भी अगर पुरानी फिल्में और पुराने ड्रामे देखें जिसमें बहुत ही पुराना ज़माना दिखाया गया हो, तो उसमें आपको ऐसे किरदार ज़रूर दिखाई देंगे कि जिन्होंने अपनी दस्तार में फूल उड़सा होता है, फूल लगा लेते हैं। तो महबूब के लिए शायर कहते हैं कि हर महबूब के क़ामत नौखेज़ पर गुले दस्तार, यानी दस्तार में लगा हुआ फूल ऐसा मालूम होता है जैसे सुबह क़यामत का आफ़ताब सवा नेज़े पर आ गया हो। अब इससे उनकी मुराद है क्या? वो कहते ये हैं कि जब हमारा महबूब जवान हुआ तो उसका कद वैसे ही लंबा हो गया। ज़ाहिर है कि जवानी में इंसान अपना कद निकालता है, और उसके साथ उसने सर पर दस्तार बांध ली। दस्तार बांधने से कद थोड़ा सा मज़ीद लंबा हुआ, लेकिन सितम सबसे बड़ा ये हुआ कि उसने अपनी दस्तार में एक फूल भी उड़स लिया। अब देखिए आप, दस्तार में उड़सा हुआ फूल मिर्ज़ा ग़ालिब ने या शायर ने या आशिक ने किस नज़र से देखा? उसको ऐसा लगा कि एक तो कद का बढ़ना, दूसरे दस्तार पहन लेना और उसके बाद उस दस्तार में फूल लगा लेना, तो ये सारी चीज़ें मिलकर उसके हुस्न में इतना ज़्यादा इजाफा करने लगीं कि शायर को ऐसा महसूस हुआ जैसे क़यामत की सुबह आ गई हो। ज़ाहिर है उसके हुस्न ने एक क़यामत ढा दी थी शायर के दिल पर, और वो जो फूल महबूब ने लगा रखा था उसने ऐसा तासुर पैदा किया जैसे कि आफ़ताब सवा नेज़े पर आ गया है। मतलब यह है कि आशिक हुस्न का जो जलवा था उसकी गर्मी की ताब नहीं ला सका, और उसने उस फूल को, जो कि पहले वाली 2 इजाफी खूबियों के अलावा था, ऐसा करार दिया जैसे कि सूरज सवा नेज़े पर आ गया हो और आशिक के बचने की अब कोई उम्मीद ना हो। ये तख़य्युल है, ये ख्याल है एक शायर का कि जिसने अपने महबूब की दस्तार में लगे हुए फूल को उस सूरज से तशबीह दी जो सवा नेज़े पर आ जाता हो। मतलब उनके कहने का ये है, अगर आप मुख्तसरन देखें, कि महबूब के एक तो कद ज़्यादा था, फिर जब उसने दस्तार पहन ली तो और ज़्यादा हो गया, और फिर जब उसने दस्तार में एक फूल भी लगा लिया तो उसका हुस्न मजमूई तौर पर इतना बढ़ा कि आशिक को ऐसा महसूस हुआ कि ये फूल नहीं है बल्कि
سورج ہے اور سورج بھی سوا نیزے پر آیا ہوا، مطلب یہ کہ ان ساری چیزوں کے بعد عاشق کے لیے محبوب کے حسن کی تاب لانا بہت ہی مشکل ہو گیا۔ شعر نمبر 2 ہے، اے ادوئے مصلحت چندے بسبت افسردہ رہ، کردنی ہے جمع تاب شوخیے دیدار دوست۔ ادو کا مطلب ہوتا ہے دشمن، مصلحت کہتے ہیں کسی چیز یا کسی کام کو کسی وجہ سے نہ کرنا، اس کے پیچھے جو ایک مقصد چھپا ہوا ہوتا ہے اس کو مصلحت کہتے ہیں۔ چندے کا مطلب ہے ذرا، صبر، تھوڑا۔ ضبط کہتے ہیں، آپ جانتے ہیں کسی چیز کو برداشت کر لینا۔ افسردہ کہتے ہیں پریشان ہونے کو، افسردگی کو۔ کردنی ہے کا مطلب یہاں پر ہے کہ ابھی کرنی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ جمع۔ کیا چیز جمع کرنی ہے؟ تاب شوخیے دیدار دوست، یعنی ابھی جو محبوب کی شوخی اور اس کا حسن اور اس کا دیدار ہے، اس کو دیکھنے کی تاب اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ شعر کا مطلب ہے، اے مصلحت کے دشمن۔ اب مصلحت کا دشمن کسے کہہ رہے ہیں؟ یہ اپنے دل کو کہہ رہے ہیں۔ تو دل سے کہتے ہیں کہ تو مصلحت کا دشمن ہے، تو بہت جلد باز ہے، جلدی نہ کر، اپنے آپ پر ضبط قائم رکھ اور افسردہ اور پشمردہ پڑا رہے، یعنی تو جیسے پہلے تھا ویسے کا ویسے ہی رہا، اس لیے کہ تو نے ابھی ہمارے دوست کی جو شوخی دیدار ہے اس کی تاب لانے کے تیرے اندر ابھی حوصلہ یا ہمت پیدا نہیں ہوئی، اس غرض سے رفتہ رفتہ طاقت اور توانائی اپنے اندر پیدا کر، اس کے بعد تو کسی قابل ہوگا۔ دل سے مخاطب ہیں کہ محبوب اگر ایک دم ہی سامنے آ جائے تو دیدار کا عالم کیسا ہوگا، دل بالکل تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے یہ کہتے ہیں اپنے دل سے کہ تھوڑا صبر سے کام لے، آہستہ آہستہ محبوب کے دیدار کے قابل خود کو بنا، اس کے بعد تو محبوب کا دیدار کرنا۔ ابھی تو افسردہ رہے۔ افسردہ کیوں رہے؟ اس لیے کہ محبوب کا دیدار نصیب نہیں ہو رہا ہے۔ دیدار نصیب ہونے کی امید تو ہے، لیکن کہتے یہ ہیں کہ میں اپنے دل کو جانتا ہوں، اگر ایک دم ہی اس نے دیدار کر لیا تو بہت ہی بری حالت ہو جائے گی، اس لیے اپنے دل سے کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا ابھی اور ضبط کر، ابھی اور تھوڑا سا اداس رہے۔ اداس اس لیے رہے کہ ابھی محبوب کے دیدار ہوا نہیں ہے، تو جب محبوب کا دیدار نہیں ہوا تو دل ظاہر ہے افسردہ رہے گا، پشمردہ رہے گا۔ تو کہتے ہیں کہ ابھی تو تھوڑا سا اپنے اندر اتنا صبر اور اتنا حوصلہ پیدا کر اور مصلحت سے کام لے، ایک دم ہی محبوب کے دیدار کے لیے اصرار نہ کر۔ آخری شعر ہے، لغزش مستانہ و جوش تماشا ہے اسد، آتش میں ہے بہار گرمی بازار دوست۔ لغزش کا مطلب ہوتا ہے لڑکھڑا جانا، مستانہ مستی کی حالت میں، جوش تماشا کا مطلب یہ ہے تماشا دیکھتے وقت، دیدار کرتے وقت جو ایک حالت ہوتی ہے دل کی، اس کو جوش تماشا کہا ہے۔ آتش میں، آتش کہتے ہیں آگ کو، اور میں ہوتی ہے شراب۔ بہار گرمی کا مطلب ہے جب گرمی اپنے جوبن پر ہو، شدت کی گرمی پڑ رہی ہو، اور بازار دوست کا مطلب ہے دوست کی محفل، یا دوست کی محفل کے اندر یا مجلس کے اندر موجود ہونا۔ اس شعر میں انہوں نے اسد اپنا تخلص استعمال کیا ہے۔ تماشا ہے اسد کا مطلب یہ ہے کہ یہ غزل اس زمانے کی ہے جب مرزا غالب تخلص نہیں کرتے تھے بلکہ اسد تخلص کیا کرتے تھے، تو یہ پرانی غزل ہم کہہ سکتے ہیں اس سے کہ یہ ہے۔ اپنے آپ سے مخاطب ہیں کہ اے اسد، دوست کے حسن کی گرم بازاری پہلے ہی سے کچھ کم نہیں تھی، یعنی دوست کے حسن کے چرچے پہلے ہی تھے، دوست کے حسن کا ہم پر جو اثر پہلے تھا وہ بھی کچھ کم نہیں تھا، اور ہمیں صاف معلوم ہو رہا تھا کہ اس کی بہار اپنے پورے جوبن پر ہے۔ پھر ہوا ایسا کہ دوست نے شراب پی لی۔
جب اس نے شراب پی لی تو اس کا چہرہ چمکنے لگا اور اس کی آنکھوں میں ایک مستی آ گئی، جو کہ شراب پینے والے کے ساتھ ہو جاتا ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ تو اس آگ نے اس جو حسن کے پہلے گرمی تھی، حسن کے بازار کے اندر جو پہلے گرمی تھی، مطلب یہ حسن کا بازار آپ اگر چھوڑ بھی دیں، اب آپ بازار کو چھوڑ کے بھی اس شعر کو دیکھیں تو فرماتے یہ ہیں کہ پہلے ہی ہمارا محبوب بہت حسین تھا، پھر اس کے اوپر اس نے شراب پی لی، شراب سے اس کا چہرہ جو تھا وہ چمکنے لگا اور اس کی آنکھوں میں مستی بھر گئی۔ اب صورت یہ ہے کہ وہ قدم قدم پر لڑکھڑا رہا ہے، یعنی محبوب جو ہے اس کی چال بہت مستانی ہو گئی ہے پہلے سے زیادہ، اور ہر طرف سے نظارے کا جوش کھولاؤ کے درجے پر پہنچا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محبوب کو اس طرح دیکھنا ہمیں بہت ہی اچھا لگ رہا ہے، یعنی ہم اس کو بہت ہی زیادہ ذوق اور شوق کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، اس غزل کے جو اشعار ہیں ان کا ہم نے آپ کے سامنے اس وقت جو مطلب کیا ہے وہ صرف عشق مجازی کو سامنے رکھ کر کیا ہے۔ اگر اس کو آپ عشق حقیقی کی طرف لے جانا چاہیں تو اس سے بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے بہت سارے دوست ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ابھی ہم اس مطالعے کی اس منزل پر نہیں پہنچے کہ مرزا غالب کے ان اشعار کا حقیقی طور پر جو ان کے بیان کرنے کا انداز تھا اس کو سمجھیں، تو فی الحال آپ مجازی کے اوپر ہی گزر کیجئے۔ انشاءاللہ کبھی موقع رہا تو ہم آپ کی خدمت میں ان اشعار کے مجازی کے علاوہ حقیقی معنی بھی پیش کر دیں گے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، اب ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔